اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين خاک سار نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت 82 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے سب نبیوں والا پختہ عہد دیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ اور انہوں نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، اور فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ایک گواہ ہوں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ احزاب کی آیت 8-9 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی اور یاد کرو جب کہ ہم نے نبیوں سے ان پر عائد کردہ ایک خاص بات کا عہد لیا تھا، اور تجھ سے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھ سے بھی وعدہ لیا تھا، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے ایک پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ان آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک پختہ عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مامور کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ ہر نبی نے حکم الہی کے مطابق اس بشارت کو اپنے ماننے والوں کے آگے خوب کھول کر بیان فرمایا، اور ساتھ ہی انہیں نصیحت فرمائی کہ جب وہ موعد آئے تو اسے مان لینا اور اس کی مدد کرنا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہر نبی کی قوم کے اکثر افراد نے اپنی گزشتہ نبی کی اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور بعد میں آنے والے موعود کا بڑی دلیری سے انکار کر دیا، اور اس طرح اس کی تکذیب کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، اور اس طرح فاسق بن کر ایمان کو بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا پڑا، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی ہائے افسوس انکار کی طرف مائل بندوں پر کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت توریت اور انجیل میں موجود ہے، لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے جہنم میں جا پڑی۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اپنے ایک آنے والے غلام کی بشارت دی، اور نصیحت فرمائی کہ میرا آنے والا غلام مسیح مہدی اور اللہ کا نبی ہوگا، جب وہ آئے تو تم اس پر ایمان لانا۔ لیکن جب آپ کا وہ موعود غلام یعنی مسیح اور مہدی ظاہر ہوا تو مسلمانوں کی اکثریت نے اس کا انکار کر دیا۔ مختلف مذاہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر موعود معمور کا انکار
اس وجہ سے کیا لوگوں نے اس وجہ سے کیا کہ اس موعود معمور کی آمد یا اس کا ظہور لوگوں میں مروج غلط خیالات یا توقعات یا عقائد کے برخلاف ہوا۔ مثلا یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے جبکہ آپ بنی اسماعیل میں ظاہر ہوئے۔ اس طرح مسلمان یہ سمجھتے رہے اور آج تک سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا مہدی سادات میں سے ظاہر ہوگا اور مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، جبکہ وہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان میں سے ظاہر ہوا۔ تو ان باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتا ہے، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس میں لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے اور وہ خود عقائد حقہ سے بھٹک کر غلط خیالات، توقعات اور عقائد کا شکار ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ کبھی اپنے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور نہ ہی اپنے وعدوں کی خلاف کیا کرتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد مہدی و مسیح موعود ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور نبی بھی تھے۔ نبی ہونے کی حیثیت میں یہ لازمی بات ہے کہ بزرگ و برتر رب نے اپنے کلام کے مطابق آپ علیہ السلام سے بھی کوئی پختہ عہد لیا ہوگا، یا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی آپ کے بعد آنے والے کسی غلام کی بشارت دی ہوگی۔ کیا اس آئندہ آنے والے وجود کی بشارت یا وعدہ کا ذکر اس کلام الہی میں موجود ہے جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا؟ حضور علیہ السلام بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ رسول اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا عہد یعنی میثاق النبیین یقیناً آپ سے بھی لیا تھا۔ آپ کو بھی آئندہ آنے والے موت کی بشارت عطا فرمائی، اور نہ صرف بشارت بلکہ اس کی علامتیں بھی خوب کھول کر بیان فرما دی۔ اس آئندہ آنے والے موعود اور اس کی علامتوں کا تفصیلی ذکر حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام الہی اور آپ کے اپنے کلام میں موجود ہے۔ مثلا 1881 میں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، غلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 29۔ اسی طرح پھر 1883 میں آپ کو الہام ہوتا ہے 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ پھر آپ کو 1886 یعنی 20 فروری 1886 میں الہام ہوتا ہے۔ یہ بہت تفصیلی پیشگوئی ہے جو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موت کے نام سے مشہور ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عزا اسما، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضورات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہاں حضور علیہ السلام ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ کر اجتہاد فرماتے ہیں۔ سو تجھے بشارت ہو، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام ان موائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے،
اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہاں حضور علیہ السلام بریکٹ میں لکھتے ہیں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفتی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکان امر مقضیہ، تذکرہ صفحہ 109۔ اسی طرح پھر 1888 میں آپ کو الہام ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت یعنی 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں جس غلام کا وعدہ دیا گیا، جس ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا ہے، اسے حضور علیہ السلام نے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسلم موت کا نام دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ ہے ز راہ دور آمدہ ہے، یعنی اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستہ سے آیا ہے۔ تذکرہ صفحہ 131۔ اسی طرح پھر آپ کو 1894 میں الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 214۔ اسی طرح پھر 1896 میں آپ کو الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ تذکرہ صفحہ 238، یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ اسی طرح پھر 13 اپریل 1899 کو آپ کو الہام ہوتا ہے، اسبر ملین ساحب لک غلاما زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ اسی طرح پھر 26 دسمبر 1905 کو آپ کو الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ۔ تذکرہ صفحہ 500۔ اسی طرح پھر مارچ 1906 میں آپ کو الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، یعنی ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 519۔ اسی طرح پھر 1906 میں ایک دوسرا الہام آپ کو ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء، یعنی ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور علا کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 554۔ اسی طرح پھر 16 ستمبر 1907 کو آپ کو پھر الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ اسی طرح پھر اکتوبر 1907 میں ہی آپ کو الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے، ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622، یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ اسی طرح پھر ذکی غلام کے سلسلے میں آخری الہام آپ کو ہوتا ہے 6-7 نومبر 1907 کو۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سَأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ آمدن عید مبارک بادت،
عید تو ہے، چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 626۔ یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ سامعین کرام، مندرجہ بالا کلام الہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک آئندہ آنے والے وجود کی بشارت دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے موعود غلام کی بشارت پر مشتمل تمام کلام الہی ہر خاص و عام کو بتا دیا، شائع فرما دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کلام الہی کو میثاق انبیاء اور شان انبیاء کے مطابق اپنی زندگی میں شائع فرمایا، اور کوئی بھی بات مخفی نہ رکھی سوائے اس بات کے جسے بحکم الہی مخفی رکھنا ضروری تھا۔ یہ تمام کلام بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے اور کافی حد تک صاف، واضح اور قطعی ہے۔ علاوہ کلام الہی کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے کلام کا بھی حق ہے کہ اسے اس ضمن میں دیکھا جائے۔ حضور علیہ السلام کے کلام میں بھی ہم دو سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ کیا حضور علیہ السلام کے بعد کسی معمور کے آنے کا امکان ہے، اور ثانیاً یہ کہ کیا ایسے معمور کی بشارت یا وعدہ آپ کے کلام میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے کلام کے درج ذیل اقتباسات میں پہلے سوال کا جواب اس بات سے دے کر بتایا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آپ کوئی آخری معمور نہیں تھے۔ مثلا حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام پر حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضح اور آیت بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے اور تمام راہوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراض کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی قہری تجلی سے نیست و نابود کر دے گا۔ اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارحاس کے واقعہ ہے، یعنی اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالیٰ اتمام حجت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ۔ مندرجہ بالا الفاظ میں حضور علیہ السلام نے اپنے زمانہ کو حضرت مسیح ناصری کے جلالی ظہور کے لیے ارحاس قرار دیا ہے، یعنی آپ کے بعد حضرت مسیح ناصری جلالی طور پر ظاہر ہوں گے، اور اس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ جلالی طور پر اتمام حجت کرے گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ آپ کی ابتدائی تصنیف براہین احمدیہ میں درج ہیں، اور براہین احمدیہ کی تالیف کے وقت آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح ناصری دوبارہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، یعنی جسم عنصری کے ساتھ آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کھول دیا کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے، یعنی مسیح ناصری جو 2000 سال پہلے آئے تھے وہ تو وفات پا چکے ہیں قرآن کریم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور یہ بتایا کہ آپ کو کھول دیا کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے، اور آپ نے بحکم الہی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس طرح آپ کے بعد دوبارہ حضرت مسیح ناصری کے ظہور کا امکان ختم ہو گیا۔ ایسا خیال کرنا غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو حضور علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مسیحیت و مہدویت کے بعد کی تالیفات میں دور فرما دیا ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں، اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں اور نہ ایسی کامل تصریح سے خدائے تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مسیح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے
کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مسیح پیدا ہو جائے۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ۔ اسی طرح پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانہ کے لیے میں مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے، اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخر تک قریباً 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے تو بحکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ بس اس بیان کی روح سے ممکن ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ جائیں، کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں، اور درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے۔ اور جبکہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لیے اشکال ہی کیا ہے؟ ممکن ہے کسی وقت ان کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 تا 198۔ اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں، اس بات سے اس وقت انکار نہیں ہوا اور نہ اب انکار ہے کہ شاید پیشگوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور مسیح موعود بھی آئندہ کسی وقت پیدا ہو، مگر فرق اس وقت کے بیان اور براہین احمدیہ کے بیان میں اس قدر ہے کہ اس وقت بباعث اجمال الہام کے اور نامعلوم ہونے ہر ایک پہلو کے اجمالی طور پر لکھا گیا تھا، اور اب مفصل طور پر لکھا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 231۔ اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں، اور اگر مولوی صاحب یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے، اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر مسیح موعود ہونا بھی مان لیا ہے، لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ بہمہ وجوہ ان پیشگوئیوں کے مصداق کامل ہیں جو مسیح ابن مریم کے بارے میں صحاح میں موجود ہیں۔ اس عذر کا جواب یہ ہے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ 1 کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 250 سے 251۔ اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعہ سے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا رتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعہ سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فنافی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے، اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ بس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحات 316 تا
17۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا، آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں، یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام اس عذر کا جواب میں فرماتے ہیں، اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362۔ اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت ایسی ناکارہ اور نالائق امت نہیں کہ صرف اپنے اندر یہی مادہ رکھتی ہو کہ ان وحشی تباہ یہود کا نمونہ بن جائے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے، بلکہ یہ مسیح بھی بن سکتی ہے۔ پس جس وقت بعض یہودی بن جائیں گے، اس وقت بعض مسیح ابن مریم بھی بن کر آئیں گے، تا لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ امت مرحومہ جیسی ادنا اور نفسانی آدمیوں کو اپنے گروہ میں داخل رکھتی ہے، ایسا ہی اس گروہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کو ان کے کمالات کی وجہ سے عیسیٰ بن مریم یا موسیٰ بن عمران بھی کہہ سکتے ہیں، اور دونوں قسم کی استعدادیں اس امت میں موجود ہیں، می توانت شد یہودی، می توانت شد مسیح۔ یعنی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 317۔ ان اقتباسات میں حضور علیہ السلام نے بڑے واضح اور قطعی الفاظ میں اپنا یہ عقیدہ ظاہر فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد مامورین آ سکتے ہیں، اور کوئی مامور بطور مسیح ابن مریم مصلح، مجدد یا محدث مبعوث ہو سکتا ہے۔ مزید برآں ان اقتباسات میں حضور علیہ السلام نے ماموروں کے مبعوث ہونے کا امکان ظاہر فرمایا ہے۔ لفظ امکان ظاہر کرتا ہے کہ اگر ضرورت حقہ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی مامور کو بھیج سکتا ہے، اور اگر ضرورت پیدا نہ ہوگی تو نہیں بھیجے گا۔ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا حضور علیہ السلام کے اپنے کلام میں کسی مامور کی بشارت یا وعدہ موجود ہے؟ حضور علیہ السلام کے کلام کو دیکھنے کے بعد اس سوال کا جواب بھی اس بات سے ملتا ہے، اور ہمیں ایک مسیح ابن مریم کی خبر ملتی ہے، یعنی آپ کے کلام میں اس کی خبر ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دلبند گرامی ارجمن مظہر الحق کی والعلائی کان اللہ نزل من السماء۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 to 180۔ اسی طرح پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحات 306 حاشیہ۔ اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں ایک اولو العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دلبند گرامی ارجمن
مظہر الحق والعلا کان اللہ نازل من السماء۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 442 تا 443۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امکان کے علاوہ حضور علیہ السلام کے اپنے کلام میں بھی ایک مسیحائی نفس وجود کا قطعی اور یقینی وعدہ موجود ہے، اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحات 128 تا 140 پر میثاق النبیین کے ضمن میں جو فرمایا ہے، خاکسار نے کم و بیش آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت 82 میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے میثاق النبیین لیا تھا، اور اس کے مطابق ہر نبی کو اس نبی کے بعد آنے والے مرسل کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت 8 تا 9 میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میثاق النبیین لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے بعد آنے والے مرسل کی بشارت عطا فرمائی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی اور مسیح ابن مریم کا نام دیا۔ قرآن کریم میں آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح ابن مریم کی بعثت ثانیہ کا ذکر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے بعد آپ کی امت میں ایک مہدی، اور مہدی علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت میں ایک مسیح ابن مریم کے مبعوث ہونے کا قطعی وعدہ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامی کلام اور آپ کے اپنے کلام میں بھی ایک مسیح ابن مریم کا قطعی وعدہ موجود ہے، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دیا تھا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک الہام میں یہ فرمایا تھا، کل الفتح بادہ مظہر الحق والعلا کان اللہ نازل من السماء، یعنی جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا اور حق اور علا کا مظہر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہوگا، کان اللہ نازل من السماء، یعنی اس کا آنا ایسے ہوگا کہ جیسے خدا خود زمین پر آ گیا، یعنی ایک جلالی مسیح کا وعدہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ یہ جلالی مسیح اس وقت زمین پر موجود ہے۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہی مسیح ابن مریم ہوں جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی ہے کہ مہدی علیہ السلام کے بعد ایک مسیح ابن مریم پیدا ہوگا، میں وہی مسیح ابن مریم ہوں۔ آپ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ آپ وہی غلام مسیح الزماں ہیں جس کی خبر امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں دی گئی ہے۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے ساتھ آپ عرصہ 33 سال سے زائد عرصہ سے اپنے مخالفین کو جماعت احمدیہ جو مین اسٹریم ہے، قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ اور دیگر عام مسلمانوں کو اپنے مقابلے پر بلا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں، جو بھی اختلافات امت میں پڑے ہوئے ان کا حل کریں۔ لیکن افسوس وہی کہ جب کبھی کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی، کیونکہ وہ عام سادہ انسان، اکثر اللہ تعالیٰ کے نبی اسی طرح سادہ ہی ہوتے ہیں، تو وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اس وقت ان کے انکار پر مضر ہیں، اور ہر طرح سے سمجھایا گیا۔ اگر آپ نشانات دیکھیں آخری زمانے میں جس مسیح نے نازل ہونا تھا، جو نشانات بائبل میں بیان ہوئے ہیں اس کے آنے کے، جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اس وقت ان پر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہر زبان پر یہ بات ہے کہ اس مسیح کی نشانیاں جس نے مسیح نے آخری زمانے میں نازل ہونا تھا، تمام تر نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اور اگر کوئی نشان رہ گیا تو وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ضیافت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، اور بائبل میں تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے، جس کے متعلق حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں یہ فرمایا تھا، ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو کچھ دن کے بعد، جس کی دیتا ہے خبر قرآن میں رحمہ بار بار۔ اب وہ ضیافت ہمارے دروازوں پر کھڑی ہے، اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے، مسیح کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا اس کے مخالف کھڑے ہونا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں
اور جماعت احمدیہ میں بھی ہمارے جو بھائی بہن اور بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی آنکھیں کھولے اور جو حالات ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی زندگی اسی میں ہے، جو بندہ خدا نے بھیجا ہے اس پر ایمان لایا جائے، نمازیں پڑھ لیں، اپنی اکیڈمیاں بنا لیں، اور جو صوفیہ اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں انہیں اب متوازی دین قرار دے دیں اپنے چینلوں پر بیٹھ کر، تو اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر، وقتی طور پر آپ کو کچھ پذیرائی مل جائے، کچھ پیسے مل جائیں یوٹیوب چینلوں سے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کو سخت نقصان ہوگا۔ اسلام کی زندگی خطرے میں ہے، تو خدا را اسلام کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اور امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہ مسیح ابن مریم ہوں جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی ہے، میں وہ موعود وجود ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے دین اسلام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا۔ اور وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ جلد پورا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔